علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی، آپ نے اہل بدعت اور اہل شرک اور اہل قبر پرست ان کے امام علامہ طاہر القادری صاحب کا یہ ویڈیو بیان بھیجا ہے شعبان کی نصف رات کی عبادت کے حوالے سے۔ کہتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا فتویٰ ہے یا ان کے فتوے میں یہ عبارت موجود ہے نصف شعبان کے رات کے قیام کے حوالے سے۔ اور علامہ طاہر القادری نے کہا کہ عرب علماء کا علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر دار و مدار ہے۔ تو آج کیا ہے؟ آج منڈے ہے، سوموار ہے، یہی جو جمعہ گزرا ہے، اس جمعے کو بھی الحمدللہ مسجد نبوی مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی خطیب نے ببانگ دول اور بڑی بصیرت اور صراحت اور وضاحت کے ساتھ یہ بیان کیا کہ نصف شعبان کی رات کا قیام اور دن کا روزہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور کہا کہ یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندیو، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو لازم پکڑ لو، اور بتایا کہ نصف شعبان کے حوالے سے رات کا قیام اور 15 شعبان کا روزہ یہ قطعاً احادیث صحیحہ سے ثابت نہیں ہے۔ اور رہ گیا معاملہ فتاوی ابن تیمیہ میں کہ جناب نصف شعبان کے حوالے سے احادیث ہیں اور آثار ہیں، تو بھائی وہ تو میں بھی بولتا ہوں، نصف شعبان کے حوالے سے احادیث ضرور موجود ہیں، آگے بھی تو ہے نا کوئی بات۔ وہ یہ بات ہے کہ نصف شعبان کی رات کا قیام اور دن کا روزہ اس حوالے سے جو روایات ہیں وہ ضعیف ہیں، موضوع ہیں، من گڑت ہیں۔ روایات کے ہونے سے انکار نہیں ہے، نہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو نہ ان کی روحانی فرزندوں کو۔ ہمیں نصف شعبان کے حوالے سے روایات موجود ہیں، اس سے انکار نہیں ہے۔ ساتھ یہ بھی ہے کہ نصف شعبان کا قیام اور دن کا روزہ یہ ثابت ہی نہیں ہے، جو روایات ہیں وہ درجہ صحت کو نہیں پہنچتی، ضعیف اور موضوع من گھڑت روایات ہیں۔ تو صرف روایات کا ہونا کافی نہیں ہوتا، ہونے کو تو ابلیس بھی ہے۔ کیا ہم ابلیس سے انکار کرتے ہیں؟ تو ابلیس کے وجود کی یہ علامت تھوڑی ہے کہ کوئی ابلیس کی پیروی کرنا شروع کر دے۔ روایات موجود مگر سندن وہ نبی علیہ السلام تک نہیں پہنچتی ہیں۔ تو نصف شعبان کا قیام اور دن کا روزہ یہ بدعت ہے۔ اس پر علامہ ابن تیمیہ نے، میں اس سے بڑھ کے اور کیا عرض کروں، جس پر پورے سعودی عرب کے علماء کا مدار ہے، علامہ ابن تیمیہ اپنے فتاوی کے اندر بیان کرتے ہیں۔ فتاوی علامہ ابن تیمیہ جلد 23 اور صفحہ 132، اس میں علامہ ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں وَأَمَّا لَيْلَةُ النِّصْفِ من شعبان فقد روی فی فضلها احادیث وآثار ونقل عن طائفة من السلف انہم كانوا يصلون فیہا۔ یہ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ شعبان کی نصف 15ویں شعبان کی رات، اس کی فضیلت میں بہت سی احادیث آئی ہیں اور بہت سے آثار صحابہ آئے ہیں، اور اسلاف سلف صالحین، تابعین، تبع تابعین کے اور ان کی بہت سارے کثیر تعداد کے لوگوں کے اقوال آئے ہیں، اور یہ بات ثابت ہے کہ وہ اس رات میں خصوصی نمازیں پڑھتے اور عبادت کرتے تھے۔ یہ میں نے علامہ ابن تیمیہ کا آپ کو قول بیان کیا ہے۔ اب رہ گیا معاملہ کہ سلف سے بھی ایسے اقوال اور آثار موجود، تو بھائی جیسے حدیث ثابت نہیں ہے اسی طرح قول اور اقوال کا معاملہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ہم لکیر کے فقیر تو نہیں ہیں۔ اگر ہمارے پیچھے گزرے ہوئے بزرگوں میں سے کسی بزرگ کو نصف شعبان کی رات کے قیام اور دن کے روزے کے متعلق جو روایات آئیں، ان روایات کے ذوف کے متعلق علم نہیں تھا، ان روایات کے موضوع من گھڑت ہونے کے متعلق آگاہی نہیں تھی، اس نے عمل کر لیا۔ اب جب کہ ہمیں الحمدللہ یہ شعور حاصل ہو چکا کہ یہ روایات ثابت نہیں ہیں، تو ہم مقلد تھوڑے ہیں کہ جناب ہم لکیر کے فقیر ہوں، ہم بھیڑوں اور بکریوں کی طرح منہ زمین پہ لگائے ایک دوسرے کے پیچھے جائے جا رہے ہوں۔ اس لیے آثار، اقوال، احادیث موجود، مگر وہ سندن صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی۔ اور اسی طرح اب اہل شرک یہ کہتے ہیں اچھا
2018-19 میں اور جناب ان صدیوں کے اندر علامہ البانی کو معلوم ہو گیا رحمہ اللہ کہ یہ روایات ضعیف ہیں، تو جو صدیوں پہلے ائمہ اور سلف الصالحین گزرے انہیں معلوم نہیں ہو گیا، انہیں معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ روایات ضعیف ہیں. تو جی ہاں، ایسا ممکن ہے، ایسا ممکن ہے. وہ کس طرح؟ اس کے لیے ہمارے سامنے الحمدللہ دلائل موجود. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، مگر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قرآن کی آیت پڑھ دی. تو جب ابو بکر نے آیت پڑھی، عمر اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گئے. تو اس وقت عمر کے دماغ میں وہ آیت نہیں رہی کہ جہاں اللہ نے نبی کی وفات اور ممات کا ذکر کر دیا تھا، افئن ماتا. تو اس لیے کوئی بڑی بات نہیں کہ جناب 12 صدیاں پہلے کسی امام کو نہیں معلوم ہو پایا کہ روایت ضعیف ہے، اور اس نے ضعیف روایت کے سہارے اگر عمل کر لیا نصف شعبان کی رات کے قیام اور دن کے روزے پر، تو اس کا اللہ کے ہاں مواخذہ نہیں ہوگا کہ اسے روایت کی سند کا صحیح اور ضعیف ہونا معلوم نہیں ہو پایا. لیکن اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم ضرور اللہ کے ہاں مجرم ہوں گے، اور ضرور ہمارا معاملہ عاملۃ ناصبہ ہوگا، اور ضرور ہمارا معاملہ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا ہوگا، اور ضرور ہمارا معاملہ ولا تبطلوا اعمالکم ہوگا. کیونکہ ہم الحمدللہ یہ جان چکے کہ یہ روایات سندن ضعیف ہیں. تو اس لیے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھ دیا کہ اس حوالے سے احادیث، آثار، اقوال موجود. میاں آگے بھی تو دیکھو نا کہ وہ درجے صحت کو بھی پہنچتی ہیں یا بیمار روایات ہیں.